مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 60ویں حدیث۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کی امامت کرانے میں بہت دیر کر دی۔ قریب تھا کہ ہم سورج کی ٹکیا دیکھ پاتے، چنانچہ آپ تیزی کے ساتھ آئے، نماز کی اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کے ساتھ نماز کی امامت کرائی، یعنی ہلکی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بآواز بلند فرمایا، تم اسی حالت میں اپنی اپنی صفوں پر رہو۔ بعد از آپ ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، خبردار میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج صبح مجھے کون سی رکاوٹ پیش آئی۔ میں رات اٹھا، وضو کیا، اور جس قدر میرے لیے مقدر میں تھا میں نے نوافل ادا کیے، لیکن نماز میں مجھ پر اونگ نے حملہ کر دیا۔ میں اس سے بوجھل ہو گیا تو میں نے اپنے پروردگار اللہ کو دیکھا۔ اللہ پاک بہت خوبصورت شکل میں تھے۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد۔ میں نے جواب دیا، اے پروردگار میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بار دریافت کیا اور میں نے بھی 3 بار عدم علم کا اعتراف کیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے معلوم کیا کہ اللہ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے میں اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ بس ہر چیز میرے سامنے ظاہر ہو گئی اور مجھے معرفت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد۔ میں نے جواب دیا، اے پروردگار میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، مقرب فرشتے کس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، کفارات میں۔ اللہ تعالیٰ نے استفسار کیا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر جانا، اور نماز پڑھنے کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، اور مشقت کے اوقات میں مبالغے سے وضو کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کس بات پر؟ میں نے جواب دیا، درجات میں۔ اللہ نے استفسار کیا، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، آہستہ گفتگو کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نفل نماز ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سوال کریں یعنی مانگیں۔ میں نے دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ سے نیک اعمال کرنے کا، وترک المنکرات، اور برے کاموں سے باز رہنے کا، وحب المساکین، اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، نیز یہ کہ آپ میری مغفرت فرمائیں اور مجھ پر رحمت نازل فرمائیں، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب آپ کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو مجھے بغیر کسی فتنے میں مبتلا کرنے کے فوت کر لینا، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اور میں آپ سے آپ کی محبت کا، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس کی محبت کا طلبگار ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے، اسے محفوظ کر لو، پھر اسے دوسروں کو سکھاؤ۔ اس حدیث کو احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جس علم و معرفت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کرنا چاہا وہ کر دیا۔ وضاحت، اس حدیث میں مذکور ہے، آپ نے فرمایا، میرے سامنے ہر چیز ظاہر ہو گئی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ آپ کو ما کان و ما یکون ہر چیز کا علم تھا، درست نہیں، اس لیے کہ لفظ کلو عربی زبان میں ہمیشہ استغراق کے لیے نہیں ہوتا۔ مثلا آیت مبارکہ کل نفس ذائقۃ الموت میں اللہ بھی نفس ہے، تو کیا اللہ پر بھی موت طاری ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اختصار کے پیش نظر مزید مثالیں ذکر نہیں کی گئی ہیں، واللہ اعلم۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 61ویں حدیث۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمات کہا کرتے تھے: اعوذ باللہ العظیم، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کے ساتھ جو عظمتوں والے ہیں، وبوجہہ الکریم، اور کریم چہرے والے ہیں، وسلطانہ القدیم، اور اللہ کی قدرت کے ساتھ جو غالب ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی یہ کلمات کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ شخص محفوظ رہا۔ مساجد اور نماز ادا کرنے کے مقامات کی 62ویں حدیث۔ عطاء ابن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت کدا نہ بنانا کہ اس کی عبادت شروع ہو جائے۔ اللہ کی ایسے لوگوں پر شدید ناراضگی ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنایا۔ اس حدیث کو امام مالک نے مرسل روایت کیا ہے۔ وضاحت: یہ حدیث موصول صحیح ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں تحذیر الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، قبروں پر مسجدیں اور اسلام، تألیف ناصر الدین البانی، صفحہ 17 اور 18۔ مساجد و نماز ادا کرنے کے مقامات کی 65ویں حدیث۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زمین پر پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سی؟ فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں میں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ البتہ تمام روئے زمین تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت آ جائے نماز ادا کر لیا کرو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: اسرائیلی روایات کے مطابق آدم علیہ السلام ہی مذکورہ دونوں مسجدوں کے مؤسس اور بانی ہیں، اور ان دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، جبکہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی عمارت کی تجدید کی، سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی عمارت کی تجدید کی۔ بعض مورخین کے مطابق مسجد اقصی کی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کی، واللہ اعلم۔